اسرائیل اور پاکستان دو ایٹمی طاقتیں، لیکن ان کے درمیان کبھی براہ راست فوجی ٹکراؤ کیوں نہیں ہوا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو کئی دہائیوں سے جیو پولیٹیکل حلقوں میں گونج رہا ہے۔ تو آخر وہ کیا اسٹریٹجک وجوہات ہیں جنہوں نے ایک ممکنہ حملے کو ہمیشہ روکے رکھا؟ چلیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی وہ مرکزی سوال ہے جس کے گرد یہ پورا تجزیہ گھومتا ہے۔ آخر وہ کون سی ایسی دیوار ہے جس سے اسرائیل 60 سال سے زیادہ عرصے میں کبھی پار نہیں کر سکا؟ آئیے اس گتھی کو مل کر سلجھاتے ہیں۔ تو اس کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہم ایک ایک کر کے ان نکات پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے اس مسئلے کی تاریخ دیکھیں گے، پھر کسی بھی حملہ آور کی سوچ کو سمجھیں گے، دو حقیقی مثالوں کا جائزہ لیں گے، پاکستان کے دفاعی نظریے کو جانیں گے، اور آخر میں یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا یہ منطق ہمیشہ کام کرتی ہے یا نہیں۔ تو سب سے پہلے ذرا تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں کہ یہ خطرہ پہلی بار کب اور کیسے سامنے آیا۔ دیکھیے، یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے۔ بات شروع ہوتی ہے 80 اور 90 کی دہائی سے، جب پاکستان اپنے نیوکلیئر پروگرام پر کام کر رہا تھا۔ اس وقت بھی کہوٹا کی حفاظت کے لیے دو ہی بڑے خطرات سمجھے جاتے تھے، ایک بھارت اور دوسرا اسرائیل۔ تو یہ ایک ایسی اسٹریٹجک حقیقت ہے جسے پاکستان کئی دہائیوں سے کامیابی سے سنبھالتا آ رہا ہے۔ اچھا، تو یہ تو ہوئی تاریخ۔ اب آتے ہیں اصل بات پر، یعنی اس بنیادی فوجی نظریے پر جو اس پورے تجزیے کی جڑ ہے۔ کوئی بھی ملک حملہ کرنے سے پہلے آخر سوچتا کیا ہے؟ یہ فوجی حکمت عملی کا ایک بنیادی اصول ہے جو دنیا بھر کے وار کالجز میں سکھایا جاتا ہے۔ کوئی بھی ملک حملہ کرنے سے پہلے سب سے پہلا قدم یہ اٹھاتا ہے کہ وہ اندازہ لگاتا ہے کہ جواب کیا آئے گا، یعنی دشمن کا رد عمل کیا ہو سکتا ہے۔ تو منصوبہ بندی کرتے ہوئے فوجی حکمت عملی بنانے والے دشمن کے رد عمل کو 3 حصوں میں دیکھتے ہیں۔ پہلا، سب سے زیادہ امکان کس بات کا ہے؟ دوسرا، اس سے کم کیا ہو سکتا ہے؟ اور سب سے اہم، تیسرا، سب سے خطرناک رد عمل کیا ہو سکتا ہے، بھلے ہی اس کا امکان 1% ہی کیوں نہ ہو۔ چلے اب اس تھیوری کو دو حقیقی مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ ایک وہ جب یہ حساب غلط ہوا، اور دوسرا جب بالکل ٹھیک بیٹھا۔ یہاں ہمیں دو بالکل مختلف نتائج نظر آتے ہیں۔ ایک طرف بھارت تھا جس نے پاکستان کے جوابی عزم کا بالکل غلط اندازہ لگایا۔ دوسری طرف اسرائیل تھا جس نے قطر پر حملے کے بعد رد عمل کا بالکل درست اندازہ لگایا کہ بات صرف مذمت تک ہی رہے گی، اور یوں انہوں نے ایک نیا نارمل قائم کر دیا۔ تو جب بھارت نے حملہ کیا، ان کا حساب بالکل غلط نکلا۔ انہوں نے شاید سب سے خطرناک رد عمل کو ناممکن سمجھ لیا تھا، لیکن ہوا کیا؟ پاکستان نے صرف آدھے گھنٹے کے اندر ایک بھرپور فوجی جواب دیا۔ یہ صرف مذمت نہیں تھی، بلکہ ایک واضح پیغام تھا کہ جارحیت برداشت نہیں کی جائے گی۔ تو اب اسی ساری منطق کو اسرائیل اور پاکستان کے معاملے پر لاگو کرتے ہیں۔ آخر وہ کیا چیز ہے جو پاکستان کو ایک مشکل ہدف بناتی ہے اور اسرائیل کو ہمیشہ روکے رکھتی ہے؟ اور جواب ہے صرف 2 لفظوں میں: ناقابل برداشت قیمت، پروہیبٹیو پرائس۔ یہی وہ چیز ہے جس نے کئی دہائیوں سے ایک ممکنہ حملے کو روکے رکھا ہے۔ تو اصل نکتہ یہ ہے، اسرائیل یہ بات اچھی طرح سمجھتا ہے کہ پاکستان پر حملے کی قیمت صرف مذمتی بیانات نہیں ہوں گے، بلکہ قیمت ایک یقینی اور بڑی فوجی جوابی کارروائی ہوگی، بالکل ویسے ہی جیسے بھارت کے معاملے میں ہوئی تھی، اور یہی قیمت ان کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ اب دیکھیں، پاکستان کے پاس تقریباً 300 جدید لڑاکا طیارے ہیں، لیکن تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ اصل بات صرف سامان کی نہیں ہے، بلکہ اس ارادے کی ہے جو اس سامان کو استعمال کرنے کے لیے چاہیے۔ اور یہی اس پورے تجزیے کا نچوڑ ہے۔ اسٹریٹجک ڈیٹرنس یعنی دفاعی صلاحیت صرف ہتھیاروں کی تعداد سے نہیں بنتی، یہ قومی عزم اور ارادے سے بنتی ہے کہ کیا ایک قوم اپنی خود مختاری کے لیے قیمت ادا کرنے اور دشمن کو اس سے کہیں بڑی قیمت ادا کروانے کے لیے تیار ہے۔ لیکن ٹھہریے، اب تک ہم یہ مان کر چل رہے تھے کہ ہر فیصلہ منطق اور حساب کتاب کی بنیاد پر ہوتا ہے، لیکن کیا ہمیشہ ایسا ہوتا ہے؟ آئیے اس اہم پہلو کو دیکھتے ہیں۔ یہاں آ کر یہ سارا حساب کتاب پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی لیڈر فوجی منطق کے بجائے اپنی سیاسی بقا یا کسی نظریاتی جنون کے لیے فیصلے کر رہا ہو، تو کیا اس روایتی حکمت عملی پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ اور یہیں ایک اہم نقطہ سامنے آتا ہے کہ جب کوئی لیڈر اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہو تو اس کے فیصلے روایتی اسٹریٹجک سوچ کے دائرے سے باہر ہو سکتے ہیں۔ وہ ایسے خطرات موڑ لے سکتا ہے جو ایک منطقی سوچ رکھنے والا لیڈر کبھی نہیں لے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی لیڈر نظریاتی مقاصد کے تحت، جیسے کہ گریٹر اسرائیل کا قیام، کام کر رہا ہو، تو وہ ناقابل برداشت قیمت کے نظریے کو نظر انداز بھی کر سکتا ہے۔
ایسی صورت میں پرانے مفروضوں پر انحصار کرنا ایک محفوظ حکمت عملی نہیں رہتی۔ آخر میں اس پورے معاملے کو ایک بہت ہی دلچسپ اور طاقتور تاریخی واقعے کے ساتھ سمیٹتے ہیں جو اس مرکزی خیال کو مزید تقویت دیتا ہے۔ یہ الفاظ اسرائیل کے سابق صدر اور ایئر فورس چیف ایزر وائزمین کے ہیں، جو انہوں نے پاکستانی ایئر مارشل نور خان کے بارے میں کہے تھے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان کی فوجی صلاحیت کا احترام کوئی نیا مظہر نہیں، بلکہ اس کی جڑیں تاریخ میں بہت گہری ہیں۔ اور ہم اسی سوچ کے ساتھ اس تجزیے کو ختم کرتے ہیں کہ آج کی اس بدلتی ہوئی اور غیر یقینی دنیا میں جہاں لیڈروں کے فیصلے غیر متوقع ہو سکتے ہیں، کیا ماضی کا یہ باہمی اسٹریٹجک احترام مستقبل میں بھی امن کی ضمانت دے سکتا ہے؟